کل ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹیبل کے اندر آٹو فارمیٹ کا کمانڈ. آج کا ہمارا کمانڈ ہے آٹو فٹ. آٹو فٹ کے اندر جتنے کمانڈ اس وقت آف نظر آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے ٹیبل ڈالا ہی نہیں ہے، لہذا اس کو فٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو یہ والے کمانڈ جو یہاں پر اویلیبل ہے، آپ غور سے دیکھیں تو لکھا ہوا ہے ایکٹو فٹ ٹو ونڈو، ایکٹو فٹ ٹو کنٹینٹس. یہ والے کمانڈ ہمیں یہاں سے بھی ملتے ہیں، یہ دیکھیں، لیکن یہاں پر ہم نے اس کو ڈسکس نہیں کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ آگے آنے والا تھا یہ کمانڈ. اچھا، بہرحال ہم نے ایک ٹیبل ڈالا جس میں 5 کالم ہیں اور 15 روز ہیں. اوکے کرنے کے بعد اس کی جو فارمیٹ ہے وہ اس طریقے سے آئے گا، فکس ٹو کالم ورتھ. اوکے کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے جب میں اس میں ڈیٹا ڈالوں گا کالم کی ورتھ کے مطابق یہ خود بڑا ہوتا جا رہا ہے. لیکن ایک چیز یہاں پر دیکھیں، یہ اس کی باؤنڈری تھی لہٰذا آگے نہیں جا رہا، باؤنڈری سے آگے کی طرف نہیں جا رہا. اگر میں ایسا کوئی ٹیبل ڈالوں، یہ ایک ٹیبل ہے دوسرا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آٹومیٹیکلی فٹ ہو جائے، اب اس ٹیبل کو مجھے ایسا فٹ کرنا ہے کہ ہر ایک ویلیو کے مطابق یہ آٹومیٹیکلی فٹ ہو جائے. تو اس کے لیے ہمارے پاس کمانڈ کیا ہوگا، ٹیبل میں جا کے آٹو فٹ کنٹینٹ. آٹو فٹ کنٹینٹ میں جب آٹو فٹ کنٹینٹ کو کلک کریں گے تو کنٹینٹس کا مطلب ویلیو ہے، یعنی یہ آپ کا ٹیبل آٹومیٹیکلی فٹ ہو جائے گا ویلیو کے مناسبت سے. جیسے کلک کریں گے آپ دیکھیں گے کہ ٹیبل آٹومیٹیکلی ایڈجسٹ ہوا. مطلب یہ ہوا کہ یہ کام جو ہم مینول کرتے ہیں اس طرح، اس کو چھوٹا بڑا کرنے کا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم نے یہاں پر ایک دوسرا آپشن تھا جس کا نام تھا آٹو فٹ ونڈو. یہ ٹیبل کی نارمل ویو ہے. آٹو فٹ ونڈو جس طرح بھی ہے، مطلب اس طرح نظر آئے. بعض اوقات آپ نے فٹ کیا ہوتا ہے اس طرح، اور آپ کہتے ہو کہ نہیں، ونڈو کے مناسبت سے جتنا ورکنگ ایریا ہے، ورکنگ ایریا یہاں سے یہاں تک ہے نا، اس کے مطابق یہ فٹ ہو جائے. تو پھر آپ نے یہاں سے آ کے اس کو کہنا ہے ونڈو کے مناسبت سے، یعنی ونڈو سے باہر نہیں نکلے گا. مارجن ایریا یہاں بھی نظر آ رہے، یہاں بھی نظر آ رہے، اس سے باہر نہیں نکلے گا. اسی طریقے سے ایک اور کمانڈ ہے جو ٹیبل کے اندر فٹ کنٹینٹس کے مطابق ہے، کالم ورتھ جسے کہتے ہیں. اگر میں اس کو کلک کر دوں، اب کلک سے کیا ہوا، یہ کالم اپنی جگہ پر مضبوط ہو گئے. اب اگر میں ڈیٹا لکھوں گا یہ آگے کی طرف نہیں جائے گا، پہلے تو جاتا تھا نا آگے، ابھی دیکھو آگے نہیں جائے گا. سیریل نمبر آف مائی اسٹوڈنٹس، دیکھیں جیسے ہی وہ دیوار سے ٹکرایا نیچے کی طرف آیا، لیکن آگے کی طرف یہ موو نہیں کرے گا. تو یہ آپ کے پاس کالم ورتھ کے مطابق فٹ ہو گیا، یعنی کالم سے یہ باہر نہیں نکلے گا. اسی طریقے سے ایک اور کمانڈ ہے جس کا نام ہے ڈسٹریبیوٹ رو ایونلی. رو کو برابر برابر تقسیم کرو، رو کو برابر برابر تقسیم کرو. کیسے؟ اب جیسے کہ ادھر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ رو بڑی ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس میں 2 لائنیں آئی ہے. اس طریقے سے یہاں پر ایک رو ہے، سپوز 1 داؤد، ایڈریس اس کا پشاور، اور کنٹیکٹ نمبر اس کا یہ کوئی ٹیمپرری نمبر ڈال دیا، اور اس کی فیس یہ. اس طرح ایک اور رو ڈالا 2، اس کا نام ہے محمد الیاس فاروقی. اب یہ رو بڑھ گئی. اس طریقے سے اس کا ایڈریس ہے پشاور، کنٹیکٹ نمبر ہے 0300، اور جاتے جاؤ. ٹھیک ہے، اور یہ اس کی فی. ایک رو ہے تیسری نمبر کی، اس میں نارمل ریکارڈ ہے علی، اس کا ایڈریس ہے کراچی، اور اس کا کنٹیکٹ نمبر یہ ہے، اور یہ اس کی فی. اب دیکھیے اس میں بعض رو بڑے ہیں، بعض چھوٹے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ برابر برابر تقسیم ہو جائے، انصاف کا تقاضا جس طرح ہے برابر برابر تقسیم ہو جائے. تو میں کیا کہوں گا، اس کو ٹیبل میں جا کے فٹ کرو رو، ڈسٹریبیوٹ رو ایونلی، یعنی تقسیم کرو رو کو برابر برابر کے مقدار میں. کلک کروں گا، دیکھیں برابر برابر تقسیم ہو گئے، سب کو اس نے ایک جیسا کر دیا. ٹھیک ہے نا.
اچھا بعض یہ تو رو کو برابر تقسیم کرنے والی بات آ گئی. بعض دیکھیں رو اور بعض کالم ایسے ہوتے ہیں جس میں چھوٹے کالم ہوتے ہیں بعض بڑے ہوتے ہیں. جیسے دیکھیں اس کالم کی ورتھ اس سے چینج ہے, اس کالم کی اس سے چینج ہے اور اس کی اس سے چینج ہے, ایک دوسرے سے چینج ہے. میں کہتا ہوں یہ برابر برابر تقسیم ہو جائے تو میں کیسے کہوں گا؟ ٹیبل میں جا کے آٹو فٹ میں ڈسٹریبیوٹ کالم ایونلی کلک کروں گا. دیکھیں تمام کالم برابر برابر تقسیم ہو جائیں گے. یہ تھا آپ کے پاس ٹیبل کو ذرا خوبصورت بنانے کے لیے آٹو فٹ کا کنسپٹ. ٹیبل میں آ کے نیکسٹ کمانڈ ہے آپ کے پاس ہیڈنگ رو ریپیٹ. مطلب یہ ہے کہ ٹیبل کے اوپر ایک رو ہے جس کو ہم نے ریپیٹ کرنا ہے بار بار, لیکن یاد رکھو اس کمانڈ کو پرفارم تب کیا جائے گا جب آپ کے پاس ملٹیپل پیجز ہوں. ٹھیک ہے نا, یعنی اتنا بڑا ٹیبل ہو, جیسے کہ بعض ٹیبل ایسے ہوتے ہیں بعض لسٹ ایسی ہوتی ہیں جس میں ریکارڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں. جیسے دیکھیں 250 میرے پاس رو ہے. ٹھیک ہے, اوکے کیا. اب دیکھیں یہ ایک پیج پہ نہیں ہے, کتنے پیجز پہ؟ 6 پہ. اب اگر میں یہاں پر لکھوں جیسے سیریل نمبر ہے میرے پاس, نیم ہے, ٹھیک ہے, فادر نیم ہے, اور اس پہ جو ہے سیلری ہے اس کی, اور اس نے جو کورس پڑھایا وہ ہے. اب دیکھیں یہ میں لسٹ انٹر کر رہا ہوں, دوسرے پیج پہ آؤں گا, پھر وہ ہیڈنگ یہاں پر لکھوں گا, پھر تیسرے پہ ہیڈنگ لکھوں گا. تو میں چاہتا ہوں کہ یہی ہیڈنگ جو میں نے اوپر لکھی ہے, یہ والی ہیڈنگ وہاں بھی ریپیٹ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ وہاں بھی ریپیٹ ہو جائے. یہ سائز اس لیے بڑا کروں ذرا واضح دکھائی دے, یعنی یہ والی لسٹ یہاں بھی ریپیٹ ہو. تو دیکھیں کیسے ریپیٹ کروں گا. ادھر جا کے ٹیبل میں اس کو کہوں گا رو ریپیٹ ایٹ دا ٹاپ. اس رو پہ کلک کر کے ادھر آ جاؤں گا اور اس کو کہوں گا ہیڈنگ رو ریپیٹ. کلک کروں گا. اب دیکھو کلک سے کیا ہوا, آپ دیکھیں گے یہاں پر نارمل میں یہ آ گیا ایک اضافی رو جو ہر ایک کے اوپر یہ آٹومیٹیکلی ریپیٹ کرے گا. کلیئر ہو گئی ہیڈنگ رو ریپیٹ. یہ تب اپلائی ہوگا, ایک بار دوبارہ کہہ دوں, جب آپ کے پاس ایسا بڑا ٹیبل ہو جو بہت سے پیجز پہ مبنی ہو. ٹھیک ہے, بڑی لسٹ ہو. اگر سیکوینس نہیں ٹوٹا, اس میں دیکھو سیکوینس نہیں ٹوٹا, بریک نہیں ہے, ٹیبل کو سپلٹ نہیں کیا گیا, لہٰذا یہ ریپیٹ ہوگا. لیکن اگر آپ نے سپلٹ کر دیا, جدا کر دیا, تو پھر ریپیٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. پھر ہے آپ کے پاس کنورٹ. کنورٹ کسے کہتے ہیں؟ کنورٹ جیسے کنورٹ ہی کو کہیں گے. ٹھیک ہے, مجھے یہ ڈیٹا کنورٹ کرنا ہے پیراگراف میں. کسی نے کہا پیراگراف میں اس کو نہیں, یہ ٹیبل میں نہیں لکھنا تھا, اس کو آپ کنورٹ کرو نارمل ٹیکسٹ میں. اب نارمل ٹیکسٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے اس کو کٹ کروں گا, پھر ادھر پیسٹ, پھر اس کو کٹ پیسٹ, یہ کافی مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو میں اس کو کیسے کٹ کروں گا, اس کو کیسے کنورٹ کروں گا پیراگراف میں؟ تو ٹیبل کے اندر کرسر چھوڑ کے کہیں بھی ادھر آ جائے ٹیبل میں, اور اس کو کہیں کنورٹ کرنا ہے ٹیبل کو کس چیز میں؟ ٹیکسٹ میں. جیسے ہی آپ کلک کرو گے آپ کے پاس ایک بلاک آئے گا. یہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ جب میں کنورٹ کروں پیراگراف میں تو ٹیب بائی ٹیب کنورٹ کروں, مطلب اس جگہوں پر جہاں پر لائنیں ہیں ان کی جگہ پر ٹیب لگا دوں, یا پیراگراف کی شکل میں کنورٹ کر دوں, یا ان کی جگہ پر کوئی سپیس یا کوئی خاص نشان ڈالنا چاہو وہ بھی ڈال سکتے ہو اپنی طرف سے. جیسے میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ @ آپ کا نشان ڈال دو اور کنورٹ کر دو. جیسے اوکے کیا, دیکھیں آپ اس نے جہاں جہاں پر وہ لائنیں تھی وہاں پر اس نے @ آپ کا سمبل ڈال دیا. اس طرح اگر آپ کے پاس ایسا ڈیٹا ہو جو آپ نے پہلے سے پیراگراف میں لکھا ہو, اس کو آپ نے ٹیبل میں کنورٹ کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ سلیکٹ کریں گے, ادھر آئیں گے ٹیبل, کنورٹ ٹیکسٹ ٹو ٹیبل, کلک کروں گا. کتنے کالم میں؟ اتنے کالم میں, 5 6 جتنے کالمز ہیں, اور جا کے اوکے. اچھا, اور ادھر بتا دیں گے کہ میں نے اس میں کون سا سمبل یوز کیا ہے. ٹھیک ہے, ٹیبل کے لیے اوکے کروں گا. دیکھیے یہ واپس کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنے ڈیٹا کو ٹیبل میں اور ٹیبل والی ڈیٹا کو نارمل فارمیٹ میں کنورٹ کر سکتے ہو اس کنورٹ کی کمانڈ سے. نیکسٹ کمانڈ ہے آپ کے پاس سارٹ. سارٹ ترتیب کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ادھر دیکھیں آپ کے پاس ڈیٹا ہے, یہ مٹا دوں. آپ کے پاس ڈیٹا ہے, یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ نام جو ہے یہ پورا ریکارڈ ترتیب سے ہو جائے.
پہلے ڈی والے نام نہ آئے, پہلے اے والے آئے, پھر بی والے, پھر سی والے, جس طرح ڈکشنری ہوتی ہے اس طرح ترتیب سے آ جائے. تو میں اس کو کیسے سارٹ کروں گا؟ ٹیبل میں آگے اس کو کہوں گا سارٹ میں کہوں گا یہ کالم دے کے کالم 1 2 3 4 5, تو ادھر دے کے کالم 1 یہ ہے, کالم 2 یہ ہے نا, لہٰذا میں یہاں سلیکٹ کر لوں گا کالم 2. کالم 2 کو سارٹ کرنا ہے. اس میں ٹیکسٹ والا ڈیٹا ہے, نمبر والا ہے, یا ڈیٹ اینڈ ٹائم ہے؟ وہ ٹیکسٹ والا ڈیٹا ہے, لہٰذا میں نے ٹیکسٹ سلیکٹ کیا. اچھا, اسینڈنگ کرنا ہے کہ ڈسینڈنگ کرنا ہے؟ اسینڈنگ کا مطلب ترتیب A to Z, ڈسینڈنگ مین Z to A, یعنی الٹی ترتیب. اچھا, میں اسینڈنگ کرنا چاہتا ہوں, کلک کیا. اوکے کرنے سے پہلے ادھر ذرا توجہ دو, کیا اس ٹیبل میں ہیڈنگ رو ہے یہ والی؟ اگر نہیں ہے تو اس کو کہو نہیں بس صرف ڈیٹا ہے, تو پھر اس کو وہ سارٹ کرے گا. لیکن اگر آپ نے کہا کہ ہیڈنگ رو ہے تو اس رو کو وہ سارٹ نہیں کرے گا, اس کو اس طرح ہی چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے یہ کر دیا تو اس کو بھی پھر سارٹ میں لا دے گا, وہ پھر غلط ہو جائے گا. اس وقت تو ہم نے ہیڈنگ رو بنائی ہے نا, یہ ہیڈنگ ہے, اس کو چھیڑنا نہیں ہے. لہٰذا میں کہوں گا ہاں ہمارے ٹیبل میں ہیڈنگ رو موجود ہے. اوکے کر کے آپ چیک کریں گے آپ کا ڈیٹا سارٹ ہو گیا. علی کا پورا ریکارڈ اوپر چلا گیا, داؤد کا دوسرے نمبر پہ آیا, اور تیسرے نمبر پہ محمد الیاس فاروقی کا تیسرے پہ ریکارڈ آ گیا. ٹھیک ہے نا, اس طرح سارٹنگ کی کو کر سکتے ہو آپ. آبٹین مارکس میں بھی کر سکتے ہو, پرسنٹیج میں بھی کر سکتے ہو. لہٰذا اس کے لیے پرسنٹیج آبٹین مارکس کا کالم آپ کے پاس ہونا چاہیے. ہاں, اگر ہم نے پوزیشن معلوم کرنا, پہلی پوزیشن کس کی ہے, سیکنڈ کس کی ہے, تو پھر سارٹنگ کس پہ کریں گے؟ آبٹین مارکس پہ. اور کون سی سارٹنگ کریں گے؟ ڈسینڈنگ, کہ بڑی ویلیو اوپر آ جائے. بڑی ویلیو والی کون ہوگا؟ جس نے ٹاپ کیا ہوگا وہ آٹومیٹیکلی اوپر آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ سارٹنگ کر سکتے ہو اپنے ڈیٹا کے اوپر. لیکن سارٹنگ کا کمانڈ یا یہ والے سارے کمانڈ تب اپلائی ہوں گے جب آپ کے پاس ٹیبل ہوگا. جب تک ٹیبل نہیں ڈالیں گے یہ والے کمانڈ پرفارم نہیں کیے جائیں گے. ٹیبل کے بارے میں. ٹھیک ہے, ٹیبل کی مینیو میں سارے کمانڈ ٹیبل ہی کے متعلق ہے, کوئی آؤٹ سائڈ جو کمانڈ ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوگا. اسی طریقے سے آ جائیں فارمولا کی طرف. فارمولا کیا ہے؟ آپ ویلیوز کے کو جمع کر سکتے ہو, ملٹیپلائی کر سکتے ہو, پروڈکٹ اس کا ضرب نکال سکتے ہو, وغیرہ وغیرہ, منیمم میکسیمم معلوم کر سکتے ہو. لیکن یہ سارے ایکشن ہم ایکسل میں پڑھیں گے. جسٹ یہاں پر انٹروڈکشن لیول پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیلکولیشن یہاں پر ورڈ کے اندر بھی ہوتی ہے. کیسے؟ جیسے دیکھیں میں نے یہاں پر لکھا کچھ ویلیو, جیسے میں نے لکھا 50, 100 اور 150. اب اس کو میں جمع کرنا چاہتا ہوں, تو طریقہ کیا ہوگا؟ ادھر کرسر چھوڑ کے آئیں گے ٹیبل میں اور اس کو کہیں گے فارمولا. فارمولے کو کلک کریں گے, دیکھیں فارمولے کا ڈائلاگ باکس آ جائے گا. وہ آپ سے پوچھے گا, بلکہ اس نے فنکشن بھی خود لگایا ہوا ہے, ایکول ٹو سم, یعنی مجھے سمیشن نکالنا ہے کس چیز کا؟ لیفٹ والی ویلیو کا. اوکے کروں گا, وہ ویلیو کو جمع کر دے گا. ٹھیک ہے, ہاں. اسی طریقے سے اس کو ڈریگ نہیں کر سکتے جس طرح ایکسل میں آپ ڈریگ کرتے ہو. وہ یہاں پر ڈریگنگ کا کنسپٹ نہیں ہے. یہاں پر یہ کنسپٹ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو بتاؤ کہ کالم A5 سے لے کر A6 تک, یعنی سیل کا ریفرنس ادھر نہیں ہے کیونکہ نام ہی نہیں ہے ٹیبل کا. ٹھیک ہے, لہٰذا یہاں پر کیلکولیشن کے لیے لیفٹ, اباؤ, بیلو, باٹم, اس طرح کے الفاظ جو ہے یوز کیے جائیں گے. اس طریقے سے پروڈکٹ نکالنے کے لیے آپ دوسرا فنکشن اگر یوز کرنا چاہو تو دیکھیں فنکشن سارے ادھر لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے جو ہے ایوریج نکالنا ہے. اس کا ایوریج پہ کلک کیا تو دیکھو فنکشن غلط ہوا. کیوں غلط ہوا؟ کیونکہ اس نے لکھا ایکول ٹو سم, لیفٹ والی ویلیو, سم نکالو, اور ایوریج کے اندر آپ نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے. تو ایوریج کا فنکشن اس طرح ہوگا کہ ہم یہ سم والا ہٹا دیں گے, یہ تو بائی ڈیفالٹ اس نے لکھا ہے ایکول ٹو ایوریج. ایوریج کے بعد بریکٹ سٹارٹ, اور یہاں پر لکھ دیں گے کس چیز کی ایوریج؟ لیفٹ والی سائڈ کی جو ویلیو ہے ان کا ایوریج معلوم کرنا ہے. اوکے کروں گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے تینوں میں سے ایوریج کون ہے؟ 100 ہے. 50, 100 اور 150 میں کون سا ایوریج ہے؟ 100 ایوریج ہے, لہٰذا اس نے ایوریج 100 کا بتا دیا. ٹھیک ہے نا, اس طرح باقی فنکشن بھی پرفارم کیے جا سکتے ہیں. اگر نیچے کرنے ہو, فار ایگزامپل جیسے یہاں پر لکھا ہے 200, 150, 300, مجھے ان کو ضرب دینا ہے لیکن نیچے,
جیسے ہی آپ کرسر چھوڑیں گے نیچے تو آپ ادھر آئیں گے فارمولا پہ، تو دیکھیں اس نے لکھا ہوگا اباو، سم کرنا ہے اباو والی ویلیو کو، سم نہیں کرنا مجھے یہاں پر پروڈکٹ کہتے ہیں کس چیز کے لیے، اس کے لیے ضرب دینے کے لیے، پروڈکٹ ایکول ٹو پروڈکٹ کس چیز کا، پروڈکٹ اباو والی ویلیو کا، اوکے کروں گا، ان کا ضرب نکالنے کا، سمجھے بات، پہلی ویلیو ملٹیپلائی بائی دوسری ویلیو ملٹیپلائی بائی تیسری ویلیو ملٹیپلائی بائی چوتھی وغیرہ وغیرہ رکھیں گے، وہاں پر کرسر چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کیلکولیشن کر سکتے ہو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کیلکولیشن کا کام ادھر شروع کرو، اس کے لیے اسپیشلسٹ ایکسل ہے، ہاں تھوڑی بہت کیلکولیشن کی ضرورت پڑ جائے تو یہاں سے کر لو، ادروائز اس کے لیے ایکسل ہی یوز کرو، زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس ہے ہائٹ گریڈ لائنز۔ گریڈ لائنز کیا ہوتی ہیں؟ وہ عرضی لائنیں ہوتی ہیں جو ٹیبل کے لیے لگائی جاتی ہے۔ اس وقت اس ٹیبل کے ارد گرد لائنیں لگائی ہے جس کو بارڈر کہا جاتا ہے، یہ بارڈر لگے ہوئے ہیں، اگر یہ بارڈر میں ہٹانا چاہوں تو اس طرح ہٹاؤں گا، دیکھو سلیکٹ کر کے یہ اس کا بار ہے فارمیٹنگ بار پہ، یہاں سے اس کو کہوں گا گریڈ لائن، مطلب نو بارڈر مجھے نہیں چاہیے، بارڈر میں نے ختم کیے، تو آپ دیکھیں یہ والی لائنیں گریڈ لائنز کہلاتی ہیں، جو بارڈر کے بغیر لائنیں ہوتی ہیں ان کو گریڈ لائنز کہا جاتا ہے۔ یہ ہلکے نظر آ رہے لیکن نن پرنٹیبل، یہ پرنٹ میں نہیں آئیں گے، اب اس کی پرنٹ پریویو دیکھو، یہ پرنٹ نہیں ہوں گے۔ گریڈ لائنز وہ لائنیں ہوتی ہیں جو نارمل ہلکے ہلکے دکھائی دیتی ہے لیکن پرنٹ نہیں ہوتی، عارضی طور پہ نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو آپ نے جو ہے ابھی آپ چاہتے ہو کہ یہ گریڈ لائنز بھی نظر نہ آئے، ٹیبل ہو لیکن گریڈ لائنز بھی اس کی نظر نہ آئے، تو اس کا کمانڈ یہ ہوگا گریڈ لائنز کو ہائڈ کر دو۔ اب گریڈ لائنز بھی نظر نہیں آ رہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ گریڈ لائن نظر آئے لہٰذا پھر اس کو شو گریڈ لائنز کر دو، گریڈ لائنز پھر دکھائی دیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس لاسٹ کمانڈ ہے اس کا ٹیبل پراپرٹی۔ ٹیبل پراپرٹی کیا ہے؟ اس ٹیبل کی پراپرٹی سیٹ کی جا سکتی ہے، اس ٹیبل کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارا ایک ٹیبل ہے، ٹھیک ہے، یہ کالم ڈیلیٹ کرتا ہوں تو ڈیلیٹ میں جا کے کالم ڈیلیٹ، یہ میرے پاس ایک ٹیبل ہے اور اس کے ارد گرد میں ذرا ادھر ٹیکسٹ لکھتا ہوں، دیکھیں ایکول ٹو RAND، یہ میرے پاس ٹیکسٹ ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ جو ٹیبل ہے یہ ٹیکسٹ کے کون سے سائٹ پہ ہے، ٹھیک ہے نا، ٹیکسٹ کے کون سے سائٹ پہ، اکثر نیوز پیپر کے اندر اس طرح استعمال کیا جاتا ہے، ٹیبلز کے اندر ڈیٹا لکھا جاتا ہے اور ارد گرد پھر اس کا ٹیکسٹ لکھا جاتا ہے۔ اس ٹیبل کو اپنی جگہ سے موو کرنا، سینٹر پہ رکھنا، لیفٹ پہ رکھنا، اس قسم کی چینجز آپ کو جو ہے کہاں سے ملے گی؟ پراپرٹی سے ملے گی۔ اب یہ وہ جگہ ہیں، اس وقت آپ کا ٹیبل اس طرح پڑا ہوا ہے لیفٹ سائڈ پہ، مجھے سینٹر پہ چاہیے، اوکے سینٹر پہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میں ٹیبل پہ آ کے ٹیبل پراپرٹی میں نے جو ہے کہا لیفٹ سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی یہاں پر مد نظر رکھو، پھر ہے رو، کالم اور سیل۔ رو کا مطلب اس رو کی بات ہو رہی ہے، اچھا رو کا کیا؟ رو کی جو ہے مجھے جو ہے یہ جو ہائٹ ہے اس کی، رو کی یہ ہائٹ ہے نا، یہ اس ہائٹ کو کم اور زیادہ کرنا ہو کر سکتا ہوں، اوکے ٹھیک ہے۔ وہ جو فٹ ٹو کنٹینٹ والے جو کمانڈز ہیں وہ یہاں سے بھی پرفارم کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح کالم کی ہائٹ اور رو، سیل کی اسپیسیفیکیشن جو ہے آپ یہاں سے ٹھیک کر سکتے ہو۔ کالم میں اس طرح ہائٹ وائٹ اس کا سیل کی الائنمنٹ ہے، سیل میں دیکھیں ٹیکسٹ لیفٹ سائڈ پہ ہے نا، سیل کے اندر ٹیکسٹ میں کہتا ہوں سینٹر پہ آئے تو سینٹر پہ آئے گا، پھر لیفٹ پہ آئے تو لیفٹ پہ آئے گا، رائٹ کا کہو گے تو رائٹ سائڈ سے پھر وہ لکھنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو مین آپ اپنے سیل کے ٹیکسٹ کو جو ہے لیفٹ، رائٹ اور سینٹر پہ کر سکتے ہو۔ یہ تھا آپ کا جو ہے ٹیبل کا آخری کمانڈ، اور ایک کمانڈ ہمارا رہتا ہے جس کو کہتے ہیں ڈرا ٹیبل، وہ اس کے بعد والے آپشن میں جو ہے اس کے بعد والے جو ہے فائل کے اندر آپ دیکھیں گے۔